جنت میں جانے والی عورتوں کی ایک صفت یہ ہوگی کہ ان کا ظاہری رہن سہن مسلم کی طرح ہوگا، اسلام کے موافق ہوگا۔ کوئی عورت ایسے زندگی گزارے کہ شوہر اس کے اوپر ناراض ہے تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ شوہر کا حق بیوی پر یہ ہے کہ اگر شوہر کے جسم میں کوئی پھوڑا بھی آ گیا ہو اور اس سے پیپ بہے، اس پیپ کو بیوی اپنے زبان سے صاف کرے تو بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک شوہر کا حق بیوی ادا نہیں کرے گی مکمل کلہ، اللہ کے نبی نے کہا مکمل ادا نہیں کرے گی، تب تک وہ اپنے رب کا بھی حق ادا نہیں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال عز من قائل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ دکان کھولنے والا اپنا ایک مقصد رکھ کر کے چلتا ہے، پڑھانے والا بھی اپنا مقصد سے۔ اسی طرح ایک مسلمان کا آخری مقصد جنت ہے۔ ابتدائی اسٹیج جیسے بھی گزر گیا، درمیانی جیسے بھی گزر گیا، آخر میں جا کر کے اس کا قدم جنت میں پڑ گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک تاجر بھی اپنی تجارت میں ابتدائی مرحلہ نہیں دیکھتا ہے، درمیانی مرحلہ نہیں دیکھتا ہے، آخری مرحلہ دیکھتا ہے۔ اگر وہ آخری مرحلے میں اس کو تسلی ہے، وہ سیٹسفیکشن ہے، اس کو سیٹسفیکشن ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم سب مسلمانوں کا، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ہمارا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے جنت میں جانا۔ ہماری جنت نہ چھوٹے، کچھ بھی ہو جائے ہماری جنت نہ چھوٹے۔ آج کے اس جمعہ میں میرا موضوع، ٹاپک، عنوان ہے جنتی عورت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ چونکہ جنتی عورت کا میں نے انتخاب کیا ہے تو آج میں اکثر و بیشتر عورتوں سے ہی متعلق میں آپ کو بتاؤں گا۔ جنتی مرد کے لیے بھی ہے، بہت سے احکامات ہیں، کسی دفعے میں انشاءاللہ اس کو سناؤں گا۔ سب سے پہلے غور سے سنیں، اس بات کو اچھا ذہن میں رکھ لیں، سب کو جنت میں جانا ہے مگر سب کو جنت میں جانے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ اس کو اچھا ذہن میں رکھیں، سب کو جنت میں جانا ہے مگر سب کے لیے جنت میں جانے کے طریقے یکساں نہیں ہیں۔ بچے کو اگر جنت میں جانا ہے تو وہ اپنے والدین کے سلسلے میں، اپنے بھائی بہنوں کے سلسلے میں سوچنا ہے۔ جوان کو اگر جنت میں جانا ہے تو وہ اپنی بیوی بچوں کے سلسلے میں، والدین کے سلسلے میں، پڑوسیوں کے سلسلے میں، ملک کے سلسلے میں، اپنے امیر کے اطاعت کے سلسلے میں اور غریبوں کے سلسلے میں، مسکینوں کے سلسلے میں اس کو کافی چیزیں سوچنا ہے۔ ایک بوڑھے کو جنت میں جانا ہے تو اس کو جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جا کر کے جگہ جگہ وہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گھر میں بیٹھ کر کے حسن اچھے سے اچھے اپنے اولاد کے اوپر نظر رکھیں، ان کی تربیت کریں،
یہ اس کی ذمہ داری ہے. عورت کو اگر جنت میں جانا ہے تو وہ مرد کی طرح مار مار کے نہیں بھاگے گی باہر. اگر شوہر حلال اور یا حرام میں فرق کیے بغیر گھر میں کما کر کے لاتا ہے, حرام مال لا کر کے گھر میں ڈالتا ہے, تو بیوی کو اس میں ایک تھوڑا بھی گناہ نہیں ہے. بیوی کی جنت اس میں متاثر نہیں ہوگی. شوہر کو جنت میں جانے کے طریقے الگ, بیوی کو جنت میں جانے کے طریقے الگ, بچے کو الگ, جوان کو الگ, بوڑھے کو الگ, پڑوسی کو الگ, ہمسایوں کو الگ, امیر کو الگ, ماتحت کو, محکوم کو الگ, سب کو الگ الگ ہے. اس کو سمجھ جائیں, اپنا راستہ جس مرحلے میں جو ہیں اس کو اپنا لیں تاکہ ہماری جنت ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے. کیوں ایسا؟ ایسا اس لیے, کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھول گیا, ایک محاورہ ہے. عورت مرد کی طرح کرنے لگتی ہے, مرد عورت کی طرح کرنے لگتا ہے. دونوں کے معاملات الگ الگ ہیں اسلام میں. اللہ رب العالمین نے اسلام میں دونوں کو انصاف کے ساتھ معاملہ کیا ہے, مگر یکساں نہیں کیا ہے. دونوں کو برابر برابر نہیں کیا ہے, مگر دونوں کو انصاف کیا ہے. گھر کے معاملے عورت کے حوالے کیے, باہر کے معاملے اللہ نے مرد کے حوالے کیے ہیں. بلا جتنی بھی پریشانیاں باہر کی ہوں گی وہ شوہر کی ذمہ داری ہوگی. گھر کے اندر جو بھی کام ہوں گے, جو بھی ذمہ داریاں ہوں گی, وہ عورت کی ذمہ داری ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہلہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گھر کے اندر کی ذمہ دار عورت ہے, بیوی ہے. گھر کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے پورے امانت کے ساتھ قیامت میں وہ پوچھے جائے گی, پورے امانت کے ساتھ. یہ اسلامی کانسیپٹ ہے. غیر اسلامی کانسیپٹ اس کے مقابلے میں شوہر اور بیوی دونوں ایک پارٹنر ہیں. کیا معنی پارٹنر؟ ٹھیک ہے, لفظ بہت اچھا ہے, بہت موسٹ ویلکم. پارٹنر ہے, اچھا لفظ ہے, اچھا جملہ ہے, شریک حیات ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ ان کے پاس معنی الگ ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ بیوی کمائے گی, بیوی اپنے بچوں پر خرچ کرے گی, آدھا کام گھر کا شوہر کرے گا, آدھا کام بیوی کرے گی. جبکہ اسلام نے گھر کی ذمہ داری عورت کو, باہر کی ذمہ داری مرد کو سونپا ہے. باہر کی ذمہ داری مرد کو سونپا ہے. اس کو اچھی طرح سمجھیں. ہر انسان کو, ہر مسلمان کو جنت میں جانے کے لیے سب کے لیے الگ الگ طریقے ہیں. سب کے لیے الگ الگ طریقے ہیں. بچے کے لیے الگ, بوڑھے کے لیے الگ, عورت کے لیے الگ, مرد کے لیے الگ. اب آئیے میں ایک حدیث سناتا ہوں جو آج میری پورے جمعے کا خطبے کا وہ خلاصہ ہے. اگر کوئی اس حدیث کو یاد رکھ لیں اور بول لیں کہ آپ نے جمعہ میں کیا سنا ہے, تو اس حدیث کو سنا دیں. وہ پورے جمعہ کا خلاصہ ہے. پہلا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جنتی عورت وہ ہے جو 4 چیزوں کا حق ادا کرے. 4 چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے زندگی گزارے. اگر کسی عورت نے 4 چیزیں اپنی زندگی میں لا لی تو وہ عورت جنتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت. رواه الألباني السلسلة الصحيحة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے, یعنی اللہ کا پہلا حق ادا کرے. نماز پڑھنے سے شوہر کو فائدہ ملتا ہے, یعنی یہ اللہ کا حق ہے. دوسری ذمہ داری, وصامت شہرہا, رمضان کے روزے رکھے, فرض روزوں کا اہتمام کرے. یہ دوسرا حق بھی اللہ کا ہے. اگر بیوی روزہ رکھتی ہے تو شوہر کو فائدہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. 2 حق اللہ کے, 2 حق شوہر کے. پہلا 2 حق اللہ کے, تیسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حفظت فرجہا, پردوں کا خیال رکھے,
اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی غیر مرد کو دکھنے نہ دے، اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی مرد کو دکھنے نہ دے، کسی سے نامحرم سے غلط بات نہ کرے، نفسانی خواہشات پر مبنی کوئی جملہ نہ نکالے۔ اس کا فائدہ کس کو ہے؟ شوہر کو ہے نا، بیوی اور شوہر کو ہے۔ یہ شوہر کے حقوق میں سے ہے کہ عورت اپنی جسم کی حفاظت کرے اور اپنی عزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ شوہر کا اپنا ذاتی حق ہے۔ چوتھا حق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ 4 چیزیں اگر کسی عورت میں آ جائیں، وہ زندگی بھر مطیع تھی، زندگی بھر اپنے جان مال اپنی جسم کی حفاظت کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھی، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے گی، جس دروازے سے چاہے وہ دروازے سے داخل ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے سوال کیا، مولوی صاحب پردہ کرنا اللہ کا حق ہے نا، آپ شوہر کا حق کیسا بول رہے ہیں؟ پردہ کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے آ کر کے ہے۔ اسلام میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی 2 تقسیم علماء نے کی۔ اس کا سبب، اس کا ریزن اور اس کا بیس یہ ہے، فائدہ اس کو کس کو پہنچتا ہے۔ اگر کوئی انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کا فائدہ کس کے لیے ہے؟ کسی انسان کو نہیں پہنچتا ہے۔ میں سجدہ کروں تو میرے والد کو فائدہ نہیں پہنچے گا، میرے بھائی کو فائدہ نہیں پہنچے گا، مجھے پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی۔ زکوٰۃ میں ادا کروں گا، مخلوق کو فائدہ پہنچے گا، غریبوں کا پیٹ بھرے گا۔ سمجھ رہے؟ انہیں فائدے کی بنیاد پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تقسیم ہے۔ نیت کے حساب سے پورا کا پورا عبادت ہے۔ سمجھ میں آئی بات میری؟ ایک انسان شادی کرتا ہے، ایک انسان تجارت کرتا ہے، نیت کیا ہے؟ دین کو فائدہ پہنچانا۔ نیت کی وجہ سے پوری کی پوری عبادت ہے، مگر اس کا پرٹیکولر خاص طور پر فائدہ کچھ بندوں کو جاتا ہے اور کچھ اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ شرک، توحید اللہ رب العالمین کے حقوق میں سے اپنا ذاتی حق ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے اللہ پر۔ اگر کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت کرتا ہے تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ آئیے اس حدیث کو میں تھوڑا سا تفصیل کر کے آپ کو بتاتے ہوئے آگے بڑھوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں جنتی عورتوں کے چند صفات ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا سب سے پہلے المسلمات، جنت میں جانے والی عورتوں کی ایک صفت یہ ہوگی کہ ان کا ظاہری رہن سہن مسلم کی طرح ہوگا، اسلام کے موافق ہوگا۔ المؤمنات، دوسری صفت ان کی یہ ہوگی ان کا اندر، ان کا دل، ان کا دماغ اور ان کا دل اللہ کی طرف اور اسلام کی طرف مائل ہوگا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ 2 چیزیں، مسلم اور مومن دونوں بھی ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر 2 چیزیں ذکر کی، اس لیے ایک بہت ہی خطرناک نقطے کی طرف، بات کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آج میرے زبان سے سن لو، جو آپ کو نہیں معلوم تھا تو بٹھا لو، جن کو نہیں معلوم ہے ان تک پہنچا دو۔ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے، بہت سے لوگ ظاہر میں تو عمل کرتے ہیں، دل سے اس کا یقین نہیں ہوتا ہے۔ داڑھی رکھنا اچھا ہے مگر پسند نہیں کرتے داڑھی رکھنے۔ بہت سے ایسے مرد ہیں جو داڑھی رکھنا پسند نہیں کرتے، حقیقت میں پسند نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں داڑھی سے، ناپسند کرتے ہیں دل سے، نہیں بولتے نہیں ہیں دل سے۔ اس لیے ایمان کا لفظ ذکر کیا گیا، ایمان کا تعلق دل سے۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں پردہ پسند نہیں کرتی ہیں، پردہ پہننا پسند نہیں کرتی ہیں، گھومتی ہیں ایسے، دل سے نفرت کرتی ہیں، پردے والیوں کو بھی نہیں پسند کرتی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، لوگ اسلام کی کسی ایک سنت کو بھی
اسلام کی کسی ایک سنت کو نفرت کریں گے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، وہ کافر ہو جائیں گے۔ ایک سنت، اگر ایک سنت کو اگر تم دل سے نفرت کرتے ہو، دل سے، تو دائرہ اسلام سے وہ انسان خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان مجبوری میں کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ سے توبہ کرے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں شادی بیاہ کے سلسلے میں، جیسے میں نے پردے کی ایک مثال دی، دوسرے شادیوں، 2 شادی، 3 شادی، 4 شادیوں کا بھی مسئلہ ہے۔ 4 شادیوں کے معاملے میں آج کتنے مرد اور عورتیں ایسے ہیں جو دل سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کسی ایک سنت کو بھی نفرت کریں گے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے؟ نہیں کرتے ہیں، ایک الگ بات ہے، مت کیجیے۔ اگر کوئی انسان نفرت کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اسلام اور ایمان 2 چیزوں کا ذکر کیا۔ اسلام اور ایمان 2 چیزوں کا ذکر کیا۔ تیسری چیز اللہ رب العالمین نے کہا القانتات، اطاعت گزار ہوں گی۔ میں حدیث کے آخری حصے کا ایک پہلو ہے، میں اس کو وہاں پر ذکر کروں گا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی ہوں گی، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوں گی۔ المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچی ہوں گی، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والی ہوں گی۔ خاص کر جھوٹ کا معاملہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ لوگ بغیر کسی سمجھے، اپنے اوپر کوئی عزت پر آنچ نہ آئے، جھوٹ بول دیتے ہیں۔ جھوٹ نہ بولنے والی عورتیں، وہ صابرات، اور صبر کرنے والی عورتیں۔ ایک بڑا میں دلچسپ واقعہ آپ کو میں سناتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ایک مدینے کے صحابی تھے، سفر پر نکلتے ہیں، ان کی بیوی اس وقت وہ حمل سے تھی، اور یہ کہاں گئے ہیں؟ اپنے تجارتی کسی بزنس کے کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ لوٹ کر کے آئے تو دیکھا کہ ان کا جو بچہ حمل تھا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے سوال کیا، پوچھا ہمارا تو بچہ ہونے والا تھا، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا پہلے آپ گھر میں آئیے، کھانا کھائیے۔ ان کو کھانا کھلایا پلایا سب اچھی طرح، اور خود بن سنوری وتصنعت لہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سلیم ان کی بیوی تھی، وہ اپنے آپ کو اچھی طرح اپنے آپ کو تیار کر کے رات میں دونوں میاں بیوی ہم بستری کیے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے سلیم رضی اللہ عنہا نے بڑے پیارے انداز میں اپنے شوہر ابو طلحہ انصاری کو کہا، ارائیت لو ان قوما اعاروک عاریۃ ثم طلبوا منک الک ان تمنعهم؟ ابو طلحہ آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر کسی قوم نے آپ کو کچھ امانت رکھنے کے لیے دیا، کسی قوم نے آپ کو امانت رکھنے کے لیے دیا، اور پھر انہوں نے اپنی امانت واپس مانگی، تو کیا آپ پر ظلم کیے؟ ابو طلحہ نے کہا نہیں، ظلم تو نہیں کیے، ان کی امانت ہے، ان کو لے دیے۔ فاحتسب الابن عندک، اپنے بیٹے کا بھی معاملہ ایسے ہی سمجھو، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ اتنے ٹھنڈے انداز میں ان کو سمجھائی، اتنی صبر کے ساتھ سمجھائی۔ اس میں ہمیں کئی چیزیں معلوم ہوتی۔ ایک چیز، بیوی اپنے شوہر کی مزاج کو سمجھتی تھی۔ نیک بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی مزاج کو سمجھے، اور بدبخت بیوی وہ ہے جو شوہر کو اپنے اوپر ڈالے۔ شوہر باہر کے معاملات میں جب تنگ ہو کر کے اندر آئے گا، گھر کا معاملہ اس کو فوراً نہیں سمجھ میں آتا ہے، بچے ہوں گے، کافی چیزیں آتے ہی اس کو سمجھائیں، اچھا اسلوب اپنائیں۔ انہوں نے اچھا اسلوب اپنایا، شوہر کو سمجھا دیا، اور شوہر مان بھی گئے۔ صبر کے سلسلے میں آپ کو ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کام کرتے کرتے ان کے ہاتھوں میں گھٹے آ گئے تھے، کام کرتے کرتے ہاتھوں میں گھٹے آ گئے تھے، بہت ہاتھ سخت ہو گیا تھا۔ انہوں نے آ کر کے اپنے ابا سے شکایت کی،
اپنے والد کے پاس آئے، بولے ابو کام کرتے ہوئے بہت زیادہ تھک گئی ہوں، مجھے کوئی غلام کوئی نوکر میرے گھر دے دیجیے۔ جب وہ آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے، ان کی سوتیلی ماں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا موجود تھی۔ سوتیلی بیٹی جو خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اتنا زیادہ غیرت میں آتی تھی، اس کے باوجود بھی اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ انہوں نے غلط سلوک نہیں کیا۔ کتنا جب وہ بیٹی آئی آ کے کہا کہ مجھے نوکر چاہیے اس لیے میں اپنے ابا سے ملنے آئی ہوں، تو انہوں نے کہا مان لیا، سن لیا۔ فاطمہ چلی گئی، جانے کے بعد ہو بہو ویسے ہی اپنے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنایا، کہا بیٹی فاطمہ آئی تھی، بہت پریشان ہیں، ان کے گھر کے کام بہت زیادہ ہیں، ان کے لیے کوئی نوکر دے دیں، آپ کے پاس بہت سے نوکر آئے ہیں۔ سوتیلی ماں اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ حسن سلوک اور ہمدردی کا یہ معاملہ ہے۔ آج میرے بیٹے اچھے ہو جانا، اگر کسی کے ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، بچے ہیں، یہ اچھے ہو جانا یہ خراب ہو جائے، یہ پورا نیک یہاں آ جائے، نیک عورت ایسی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنایا، باپ بھی دیکھیں کیسے، اگر تھوڑا سا آپ تصور کیجئے، تھوڑا سا تصور میرے ساتھ تصور کیجئے، بچی گھر میں پریشان ہے، کام پر کام ہو رہا ہے، آ کر کے گھر میں اپنے باپ کو بول رہی ہے باپ میرے کو بہت کام ہے، بہت کام ہوتا ہے گھر میں۔ پہلا کام شوہر سسرا کیا کرے گا؟ بولو داماد کو کیا جی اتنا کام، اتنا پریشان ٹینشن میں ڈال لیں گے تھے بچی کو، ہے نا؟ سب سے پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہ معاملہ ایسا آیا تو انہوں نے کیا کہا، بیٹی فاطمہ الا اعلمک کلمات ہی افضل من الدنیا وما فیہا، آپ کو میں چند ایسے کلمات بتاؤں گی جو پوری دنیا سے بہتر ہے، جس چیز کو تم مانگ رہی ہو اس سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر کہا آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ پر اس کا خاتمہ کرو، آپ کو اللہ کی جانب سے سکون اور اطمینان اور پوری طرح آپ اچھی سے اچھی آپ کی زندگی گزرے گی۔ آج کیا ہوگا؟ کیا بیٹی چھوڑ ڈالو نے، کیا تو بھی کریں دے، ہمیں دیکھ لے تم تیرے کیا بول رہا ہے اسا، صحیح کرے تو اچھا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ نان اسلامی ذہن ہے۔ ہم کو کوشش اس بات کی کریں جتنا ہو سکے، جب شوہر تنگ ہوتا ہے اس کی طاقت ہی اتنی ہوتی ہے، سسرے جو بچی کے باپ ہوتے ہیں اس بات کو سمجھیں، سمجھ کر کے ان کی مدد کریں تاکہ ان کی زندگی آگے بڑھے، ان کے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ای النساء خیر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے سب سے بہترین عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فی نفسها ومالہ بما یکرہ۔ سب سے بہترین اچھی عورت وہ ہے جو اگر شوہر اپنی بیوی کے قریب آئے تو وہ اس کو خوش کر دے، کوئی بات اس سے طلب کرے، کوئی بات کا حکم دے، کوئی بات اس سے بولے تو فوراً مان لے، اور ایسی مخالفت نہ کرے، نہ اس کے جسم کے معاملے میں، نہ شوہر کے مال کے معاملے میں، جن چیزوں سے شوہر کو ناپسند ہے، یعنی اپنا جسم بھی، اپنے ذاتی معاملات میں بھی ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے شوہر ناپسند کرتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستفاد المؤمن من شيء بعد تقوى الله خير من زوجة صالحة، کوئی بھی مومن تقوی کے بعد، تقوی سب سے زیادہ اچھی چیز ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، تقوی کے بعد اگر کوئی چیز دنیا میں بڑی نعمت ہے تو اس کی ایک نیک بیوی ہے۔ اگر کسی انسان کو ایک نیک بیوی مل جاتی ہے تو دنیا کا سب سے عظیم تحفہ اس کو مل جاتا ہے، سب سے عظیم تحفہ اس کو مل جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست سبب بیان کیا، اذا غابت عنها زوجها
نصحته فی نفسها ومالہ. زبردست بات بتائی. کہا کہ جب شوہر سامنے ہوتا ہے تب تو بیویاں خاموش رہتی ہیں, کوئی غلط کام نہیں کرتی ہیں. جب پیچھے جاتا ہے, جاتے ہی پورا A to Z بینڈ بجا دیتے ہیں. شوہر جب سامنے نہیں ہوتا ہے تو کیا کرتی ہیں؟ شوہر کی غیبت بیان کرتی ہیں, شوہر کے مال اٹھا کر کے دوسروں کو خرچ کر دیتی ہیں, شوہر کے بارے میں گھر کے معاملے میں وہ امانت کا خیال نہیں کرتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی ویسے ہی رہتی ہے جیسا کہ شوہر اس کے سامنے موجود ہے تو ایسی عورت دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے اور تقوی کے بعد سب سے بڑا اللہ کا گفٹ ہے, اللہ کا انمول و تحفہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورت کے بارے میں پھر کہا الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ. لوگوں میں چند جنتی عورتوں کی صفات میں بیان کروں. تو اللہ کے نبی صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ, بتاؤ اللہ کے نبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ودود ولود, بڑی چاہنے والی ہوں گی اور بچے زیادہ سے زیادہ کثرت سے جنم دینے والی ہوں گی. اذا غضبت او اسیء الیہا او غضب زوجها قالت هذه يدك في يدي هذه يدي في يدك. جب شوہر غصے میں آ جائے یا کچھ ناچاقی آپس میں ہو جائے تو اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے, تھما کر کے کہتی ہے میرے پیارے شوہر یہ میرا ہاتھ ہے, میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی. لن اقوما لن اکتحلا, میں اس وقت تک سوؤں گی نہیں جب تک کہ تم راضی نہ ہو جائے. لن اکتحلا حتی ترضا, آپ خوش ہو جائیں گے تب میں جاؤں گی, تب میں سوؤں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورت کی یہ صفت بیان کی. اگر کسی کا آپس میں گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو عورت ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے شوہر کو یہ بات کہتی ہے تو مان لو وہ جنتی عورت ہے, جنتی صفت ہے. اس کے ایسا کرنے سے اللہ رب العالمین یقیناً اس عورت کو جنت میں ڈالتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. ثلاثۃ لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا, اپنے سر سے ایک بالشت بھی ان کی نمازیں نہیں اٹھیں گی, جائیں گے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک قسم کے وہ لوگوں کا ذکر کیا, کہا امرأۃ باتت وزوجها علیہا ساخط. اگر کوئی عورت ایسے زندگی گزارے کہ شوہر اس کے اوپر ناراض ہے تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. میں نے کہا 4 چیزیں عورت کو جنت میں جانے کے لیے. پہلی چیز ہے نماز, دوسری چیز ہے روزہ, تیسری چیز ہے پردہ, اپنے جسم کی حفاظت, چوتھی چیز شوہر کی اطاعت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے اہم تھا اس کو ذکر کیا اور کہا جب تک تمہارا شوہر راضی نہیں ہے میرا حق بھی ادا نہیں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک شوہر کا حق بیوی ادا نہیں کرے گی مکمل, کلہ, اللہ کے نبی نے کہا مکمل ادا نہیں کرے گی تب تک وہ اپنے رب کا بھی حق ادا نہیں کی, اس کی نمازیں قبول نہیں ہیں. عن الحسين بن محسن رضی اللہ عنہ ان عمة له اتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ففزعت في حاجة لها. حسین بن محسن کہتے ہیں ان کی پھوپھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی کوئی ضرورت مانگنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا اذات زوج انت, کیا تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پھوپھی سے کہا کیف انت مع زوجکی, تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا لا آلوہ الا اذا عجزت, میں ان کے حق میں کوئی بھی کمی نہیں کرتی ہوں الا یہ کہ میں عاجز ہو جاؤں تو میں چھوڑ دیتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظری ہوا جنتکی ونارکی, اچھا خیال رکھو, دیکھو وہ تمہاری جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے, تمہاری جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں. ایک وہ حدیث جو سب میں مشہور ہے، اگر کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کے لیے کرے. اس کا جب پس منظر بیک گراؤنڈ آپ پڑھیں گے تو اس کی آپ کو اہمیت معلوم ہوگی. معاذ رضی اللہ عنہ دوسرے غیر مسلم ممالک کا دورہ کرتے ہیں. وہاں دیکھتے ہیں کہ سب لوگ اپنے اپنے بادشاہوں کے سامنے جھک رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں. تو ان کو اچھا لگتا ہے. وہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکنے کی اجازت مانگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، وہ جو بادشاہوں کو احترام کے لیے جو چیز رعایا اور محکومین کر رہے ہیں، اگر ایسے سجدہ کر کے اگر اتنا گرنا ہوتا تو ایک بیوی کو شوہر کے لیے میں حکم دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانا ہے کہ سجدہ نہیں کرنا ہے، مگر احترام میں، عزت میں زیادہ سے زیادہ، کثرت سے زیادہ کرنی ہے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو سألها نفسها حتى ولو على قتب لم تمنعه. اگر عورت کسی بڑے پوزیشن پہ ہے، بڑے مقام پر ہے، وہاں پر بھی جا رہی ہے، شوہر کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور بلائے لے تو اس کو اس کی بات پر سننا چاہیے، لبیک کرنا چاہیے. شوہر کی اطاعت کے سلسلے میں اتنی ساری چیزیں ہیں جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. میں ایک حدیث بولتا ہوں، شاید کبھی آپ زندگی میں سنے ہوں گے، اگر نہ سنے ہوں تو سن لیں، سمجھ لیں، دلوں میں بٹھا لیں، جنتی عورتیں بننے کی کوشش کریں اور سب کو سنائیں جو لوگ نہیں، جن لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، کیونکہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث یوں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آ کر کے سوال کرتی ہے، اے اللہ کے رسول، شوہر کا حق بیوی پر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق الزوج علی زوجته ان لو كانت به قرحة فلحستها ما ادت حقه. شوہر کا حق بیوی پر یہ ہے کہ اگر شوہر کے جسم میں کوئی پھوڑا بھی آ گیا ہو اور اس سے پیپ بہے، اس پیپ کو بیوی اپنے زبان سے صاف کرے تو بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کی. اس کو علامہ البانی نے، میں آپ کو صحیح حدیث بتا رہا ہوں، اس حدیث میں کسی دو عالم دین کے صحیح ہونے میں اختلاف نہیں ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ احادیث الصحیحہ میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. اس کی سند بالکل صحیح سند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. اگر کوئی عورت شوہر کو خوش کر کے، شوہر کی زندگی خوشی میں زندگی گزار کے مر جاتی ہے تو پکا وہ جنت میں جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تؤذی امرأۃ، کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف نہیں دیتی ہے فی الدنیا الا قالت زوجته من الحور العین، آسمان سے اس شوہر کی دوسری بیوی جو حور ہے وہ چلا کر کے پکار کے کہتی ہے قاتلک اللہ، برباد کرے، کیوں تم میرے شوہر کو تکلیف دے رہی ہے؟ وہ چند دنوں کے لیے تیرے پاس ہے، وہ میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنے والا ہے. یہ کچھ حدیثیں ہیں. مولوی صاحب سب خالی شوہر کے واسطے ہے کیا؟ بیوی کے واسطے کیا ہے نا؟ بہت سے لوگوں کو، عورتوں کو یہ سوال آ رہا ہوگا ذہن میں، اگر اتنا زیادہ بیوی کے واسطے ہے تو شوہر کے واسطے کیا ہے؟ میں نے اس کا جواب پہلے جملے میں کہا. شوہر کے اوپر جہاد ہے، تمہارے اوپر جہاد نہیں ہے. شوہر کے اوپر صدقہ و خیرات ہے، تمہارے اوپر نہیں ہے. شوہر کے اوپر پورے رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے، تمہارے اوپر نہیں ہے. شوہر کے اوپر حاکم کی اطاعت کر کے زندگی گزارنا ہے، اگر وہ حاکم سے لڑ گیا تو وہ جہنمی ہے. شوہر کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہیں، حلال کما کر کے لانا اس کے اوپر ہے، آپ کے اوپر نہیں. اس لیے میں نے پہلے جملے میں کہا جنت میں جانے کے لیے مردوں کے اوپر ذمہ داریاں الگ ڈالی گئی ہیں، عورتوں کے اوپر الگ ڈالی گئی ہیں، حاکم کے اوپر الگ ڈالی گئی ہیں، محکوم کے لیے الگ ڈالی گئی ہیں. اس کو اگر سمجھ جائیں گے تو تمام لوگوں کی شکایتیں دور ہو جائیں گی. بچہ حاکم یہ نہ بولے کہ یہ لوگ میری نافرمانی کیوں کر رہے ہیں. حاکم کو یہ حکم دیا گیا کہ تم انصاف کرو، تم رعایا کا خیال کرو. رعایا کو یہ حکم دیا گیا کہ تم حاکم کی بات کو مانو اگرچہ کہ تمہارے خلاف میں ہو. ایک حبشی کالا کلوٹا غلام بھی آپ کے اوپر صدر بن گیا ہے تو اس کو مان چھوڑو.
اطاعت کر لو. جنت میں جانے کے اللہ رب العالمین نے اسلام میں سب کو الگ 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 طریقے بنائے ہیں. اس کو ہر انسان اس کو سمجھ کر کے اگر مان لے گا تو اس کے لیے اس کی جنت کو پانے کے لیے آسان ہوگا. میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی خطبہ مسنونہ کے بعد. اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر کوئی جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں ڈال دیا گیا, تو اس کی یہ حقیقی کامیابی ہے. دنیا تو ایک دھوکہ ہے, وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا تو ایک دھوکہ ہے, دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں. فلاں میری بہن ایسا کر رہی ہے, بہن کا شو اتنے سننا لا رہا ہے, فلاں ایسا کر رہے ایسا کر. آپ دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں. آپ کو جنت میں جانے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ کر دیں. اللہ رب العالمین آپ کی جنت آپ کے لیے پکا کر دیں گے اور آگے آپ کے لیے مراحل کریں گے. ایک چیز میں کہتے ہوئے اپنی بات کو میں سمیٹوں گا, ختم کروں گا. یہ عشق نہیں آساں, بس اتنا ذرا سمجھ لیجیو. یہ عشق نہیں آساں, اتنا ذرا سمجھ لو. ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے. جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح مرد کے لیے ہزاروں تکلیفیں ہیں, وہ جنت آسانی سے نہیں پہنچے گا. ہزاروں تکلیفیں برداشت کرتے 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 وہ جنت کو پہنچے گا. اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے, عورت کے لیے بھی ویسے ہی ہے, مرد کے لیے بھی ایسے ہی. اگر ہم کو اس راستے کو پار کرنا ہے تو بڑے صبر کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس حکم کو عطا کرنا ہے. شوہر کا حکم شوہر ادا کرے, بیوی کا حکم بیوی عطا کرے, حاکم کا حاکم, محکوم کا محکوم, اور سب لوگ مل کر کے اپنے اپنے حقوق کو ادا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی پیاری فتنے والی حدیث میں سوال کیا. سوال کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول, اگر اوپر والے نیچے والے کا حق نہیں دیتے ہیں تو نیچے والے اوپر والوں کا حق دینا نہیں دینا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤدون الحق الذي علیکم وتسألون اللہ الذي لکم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں اگر جو اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر ذمہ دار بنایا ہے, اگر کوئی ایک دوسرے کا حق نہیں دیتا ہے تو دوسرا آگے کا حق نہ مارے, اور اپنا جو حق تھا وہ آخرت میں اللہ سے مانگ لے. قیامت میں جن لوگوں نے ایک دوسرے کے حقوق نہیں دیے ہوں گے وہ آئیں گے, نیکیوں کی شکل میں لیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب الحليم.